سرکار کی جو بزم سجانے میں لگے Subscribe our YouTube channel and watch our videos. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم كل ذنوب يؤخر الله ما شاء منها إلا عقوق الوالدين فإن الله تعالى يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور اس کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنے پاک دربار میں آنے کی توفیق عطا فرمائی اور تھوڑی دیر دین کی نسبت پر دین کی بات سننے کی سنانے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت میں قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نعمت کا ذکر کیا ہے اور اس نعمت کے آداب اور اس کے حقوق اور اس کی مثال بیان فرمائی ہے. وہ نعمت کیا ہے؟ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم بندوں کے اوپر بے شمار انعامات ہیں، احسانات ہیں کہ اگر آدمی ان نعمتوں کو، ان احسانوں کو شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا ہے. ہر آن ہر لمحہ اللہ کی طرف سے نعمتیں جو ہے بارش کی طرح برس رہی ہیں، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو جو ہر وقت ہر آن تم کو مل رہی ہے تو تم شمار نہیں کر سکتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ صبح سے لے کر کے ابھی تک ہم نے کتنی سانسیں جو ہے باہر نکالی اور کتنی سانسیں جو ہے اندر لی ہیں. آدمی اس کو شمار نہیں کر سکتا ہے. یہ سانس کا باہر نکلنا اور سانس کا اندر جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے. اکثر آدمی جو ہے اس کو نعمت نہیں شمار کرتا ہے، حالانکہ یہ بھی جو ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ اس وقت پتہ چلے گا جب ہماری سانس جو ہے نکلنا بند ہو جائے، تب اس کا احساس ہوگا کہ سانس کا باہر جانا، سانس کا اندر آنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی نعمت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اس دنیا کی زندگی کے اندر بے شمار جو ہے انعامات سے نوازا ہے، اور ہر نعمت جو ہے ایک دوسرے سے بہت بڑی ہوئی ہے. ایک نعمت دوسری نعمت سے بڑی ہوئی ہے، اور انہی نعمتوں سے جو ہے ایک جو ہے ماں باپ کا وجود ہے. یہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. ماں باپ کی محبت اور ان کی شفقت جو ہے اس دنیا کے اندر اس کی کوئی مثال نہیں بیان کرتا. بڑی خوش نصیب وہ آدمی ہے جن کے دونوں لوگ موجود ہیں، ماں بھی موجود ہو اور باپ بھی موجود ہو، اور ہر وقت جو ہے وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں اور اپنے عمل سے دنیا بھی بناتے ہیں اور آخرت بھی بناتے ہیں. ماں باپ ایک ایسی دولت ہے کہ آدمی اگر ان کی خدمت کرے اور ان کے اکرام کرے اور ان کی عزت کرے تو اس کی وجہ سے آدمی کی دنیا بھی بن جاتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے. دنیا کے اندر جتنی مصیبتیں آنے والی ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے خدمت کی وجہ سے، ان کے احسانات کی وجہ سے اور ان نعمتوں کو جو ہے ٹال دیتے، ختم کر دیتے ہیں. حدیث پاک میں بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ جو نعمتیں جو آدمی جو ہے اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کرتا ہے، ان کی فرما برداری کرتا ہے، تو اس کے طرف جو مصیبتیں آنے والی ہوتی ہیں وہ بھی ختم کر دی جاتی ہے. اور اگر آدمی کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو اس مصیبت سے نکلنے کا اللہ کی طرف سے راستہ نکل آتا ہے. اور جو آدمی جو ہے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کے لیے بھی حدیث پاک کے اندر بہت ساری وعیدیں بیان فرمائی گئی ہیں. ایک حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے
اس کے لیے جنت کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور آدمی ماں باپ کو ستاتا ہے، اور باپ کے بارے میں فرمایا کہ وہ جنت کا دروازہ ہے۔ تو ماں باپ جو ہے یہ جنت میں جانے کا یہ ذریعہ ہے۔ آدمی ان دونوں کو ستاتا ہے، تکلیف دیتا ہے، مصیبتیں پہنچاتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو جنت کے اندر داخلہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نیکی کا بدلہ جو ہے آخرت کے اندر ملتا ہے، اسی طریقے سے ہر گناہ کا بدلہ جو ہے آخرت کے اندر دیا جاتا ہے، اس کی جو سزائیں ہیں حدیث پاک کے جو اندر فرمائے گئے ہیں کہ آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے لیے یہ وعید بیان فرمائی گئی ہے، تو یہ ساری وعیدیں اور اس کا بدلہ جو ہے آخرت کے اندر مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ماں باپ کی نافرمانی کی سزا جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو دنیا ہی کے اندر مل جاتی ہے۔ یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کی سزا مؤخر نہیں کی جاتی، بعد میں نہیں ٹالا جاتا، بلکہ فوراً ہی اس کو دنیا کے اندر دیا جاتا ہے کہ ماں باپ کو ستانا یہ کتنی بڑا گناہ ہے، کتنی بڑی سزا اس کی ہو سکتی ہے۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ اپنے ماں باپ کی خوب آدمی خدمت کرے اور ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچائے۔ حدیث پاک کے اندر اس کے آداب بیان کیے گئے ہیں، جو آیت کریمہ پڑھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اکثر جگہوں پر قرآن پاک کے اندر جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے کہ اے میرے بندو میری عبادت کرو، وہیں پر والدین کا ذکر کیا ہے اور والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر اپنا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہا ہے، جہاں پر اپنا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہا ہے، وہیں پر ماں باپ کا شکریہ بھی ادا کرنے کے لیے حکم دیا ہے۔ انشکر لی ولی والدیک، تم میرا بھی شکریہ ادا کرو، اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو کہ اس کی وجہ سے تمہارا وجود دنیا کے اندر ہوا ہے۔ اگر وہ چاہتے تو تمہارا وجود ہی نہ ہوتا دنیا کے اندر۔ انہوں نے بہت ہی مشقتوں کے ساتھ، قرآن پاک کے اندر فرمایا گیا ہے وہنن علی وہنن، کہ مصیبتوں کے اوپر مصیبت انہوں نے جھیلا ہے، مصیبتوں کے اوپر انہوں نے مصیبت جھیلی ہے، تب جا کر کے تمہارا وجود اس دنیا کے اندر ہوا ہے۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اور ایک بعد دیگرے مصیبتیں آتی گئی ان کے طرف، لیکن پھر بھی انہوں نے تمہارا وجود اس دنیا کے اندر لے کر آئے۔ میرے بھائی بزرگو دوستو، آدمی اپنے والدین کا جتنا بھی شکریہ ادا کرنا چاہے، جتنے بھی ان کے احسانات اتنے ہیں کہ اگر ان احسانات کا اگر آدمی بدلہ ادا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر ایک صحابی جو ہے رسول اکرم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اللہ اور رسول کے بعد، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ حق میرے اوپر کس کا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ماں باپ کا، تمہاری ماں کا۔ یعنی اگر تم خدمت کرنا چاہتے ہو، اگر تم خدمت گزاری کرنا چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کی کرو۔ اس صحابی نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ماں کے بعد کس کا درجہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کا۔ لگاتار 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں ماں ماں، اس کے بعد فرمایا تمہارے باپ کا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کا درجہ کتنا بڑا ہے۔ اگر آدمی ان کی خدمت کرے تو اس کی وجہ سے اس کی دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی بن جاتی ہے، اور جو آدمی ان کی فرما برداری نہیں کرتا، ان کو تکلیف پہنچاتا ہے اور ان کو اذیتیں دیتا ہے اور ان کو برا بھلا کرتا ہے، اس کی دنیا بھی تباہ ہوتی ہے اور آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، کہ تم ان کو اف نہیں مت کہو، یعنی تمہارے چہرے کے اوپر ان کے بارے میں شکن بھی پڑنا نہیں چاہیے اور ان کو کسی بات پر جھڑکو نہیں۔
اگر وہ تمہارے سامنے، تم جوان ہو گئے، تم بڑے ہو گئے، تمہارے اندر طاقت آ گئی، تمہارے اندر توانائی آ گئی، اور تمہارے والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے، ان کے اندر بڑھاپا آ گیا، اب ان کی کسی بات پر تم کو تکلیف ہو تو تمہارے چہرے کے اوپر شکن بھی نہیں پڑنا چاہیے۔ جواب تو دینا دور کی بات ہے، ان کے بارے میں کسی طریقے سے تمہارے چہرے کے اوپر شکن بھی نہیں آنا چاہیے، اور ان کو کسی بات پر جھڑکنا بھی نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے تمہارے بچپن کے اندر اتنی خدمت کی ہے، اتنی اچھی طریقے سے پرورش کی ہے کہ تمہارے اندر یہ توانائی اور طاقت آ گئی ہے۔ وہ خود پریشانیاں اٹھا کر کے، وہ خود تکلیفیں اٹھا کر کے تمہاری پرورش کی ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ لگاتار 9 مہینے تک پیٹ کے اندر بوجھ اٹھا کر کے رکھنا، یہ کتنی بڑی تکلیف کی بات ہے، کتنی بڑی مصیبت ہے۔ لگاتار 9 مہینے کے اندر، پھر راتوں کی پریشانی الگ ہے، پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت کی پریشانی الگ ہے۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے اپنے ماں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر کے طواف کرا رہا ہے، حج کرا رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے ماں باپ کا حق ادا کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ابھی تک تو تم نے اپنے ماں کا اتنا بھی حق ادا نہیں کیا جتنی ان کو تکلیف تمہاری پیدائش کے اندر ہوئی تھی، اس کا ایک ادنا درجہ بھی تو نے ادا نہیں کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں باپ کا کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ آج ہم معاشرے کے اندر دیکھیں کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ اگر ہمارے ماں باپ بوڑھے ہو گئے، ان کی جوانی ختم ہو گئی، بڑھاپا آ گیا، تو ان کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کو گالی مت دو، تم اپنے والدین کو گالی مت دو، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ صحابہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ وہ آدمی بہت ہی بڑا بدنصیب ہوگا جو اپنے والدین کو گالی دے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی کے والدین کو گالی دو گے، اگر تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے، اپنے ماں باپ کو گالی نہیں دے رہے ہو، لیکن اگر تم کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دو گے تو ظاہر سی بات ہے وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اصل وجہ اور سبب تم بن رہے ہو گالی دینے کا، اس لیے فرمایا گیا کہ تم اپنے ماں باپ کو گالی دے رہے ہو۔ تو اپنے ماں باپ کو کسی قسم کی تکلیف پہنچانا، چاہے فعل سے ہو، چاہے زبان سے ہو، چاہے قول سے ہو، کسی عمل سے اپنے ماں باپ کو ہرگز تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے۔ اور جو آدمی اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انعام دنیا ہی کے اندر دے دیتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، بخاری کے اندر بھی ہے یہ روایت اور مسلم شریف کے اندر بھی ہے، کہ 3 آدمی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی سفر کر رہے ہیں، سفر کے درمیان بہت ہی تیز بارش ہونے لگی اور آندھی کے ساتھ بارش ہو رہی ہے، تو ان تینوں آدمیوں نے ایک غار کے اندر، ایک غفے کے اندر پناہ لی، اور بارش ہوتی رہی، آندھی چلتی رہی، اور آندھی کی وجہ سے ایک بڑا چٹان آ کر کے اس غار کے منہ کے اوپر اس غار کو بند کر دیا۔ وہ تینوں آدمی اسی کے اندر ہے، غار کا منہ بند ہو گیا۔ تو ان تینوں آدمیوں نے باہر نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور تینوں نے مشورہ کیا کہ جو آدمی ہم تینوں میں سے جس نے بھی کوئی عمل خالص اللہ کے لیے کیا ہو، کسی دوسرے کے لیے نہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کہ ہاں ہم اتنا مال خرچ کر رہے ہیں تاکہ لوگ ہم کو دیکھیں کہ اتنا خرچ کر رہا ہے، اتنے لوگوں کی مدد کر رہا ہے، نہیں، بلکہ خالص وہ عمل جو اللہ کے لیے کیا گیا ہو، اس عمل کا واسطہ دے کر کے، اس عمل کو اللہ کے دربار میں پیش کر کے اور اس کے بعد دعا کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے نکلنے کا راستہ عطا فرمائیں گے۔ تو ان تینوں آدمیوں نے مل کر کے دعا کی، ایک آدمی دعا کرتا ہے، 2 آدمی اس پر آمین کہتے رہے۔ ان میں سے، ان تینوں میں سے ایک آدمی نے جو دعا کی ہے
اپنا جو عمل پیش کیا ہے اللہ کے دربار میں اپنے والدین کی خدمت کا، واقعی اس نے کیسی خدمت ادا کی کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر کو اس غار کے منہ سے ہٹا دیا۔ وہ کہنے لگا ہاتھ اٹھا کر کہ اے میرے مالک، اے میرے اللہ، آپ کو معلوم ہے کہ میں جنگل کے اندر بکریاں روزانہ چراتا تھا، اور شام کو جب واپس آتا بکریاں لے کر کے تو سب سے پہلے دودھ نکالتا اور اپنے والدین کو پلاتا، اس کے بعد اپنے بچوں کو پلاتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میری بکریاں چرتے چرتے دور نکل گئی، اور جب میں واپس آیا تو دیکھتا ہوں کہ میرے والدین سو گئے ہیں۔ اے میرے مالک، اے میرے اللہ، یہ جو عمل میں کر رہا ہوں، کیا ہوں، صرف اللہ کے لیے، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کسی کو دکھانے کے لیے عمل نہیں کیا۔ میں نے دودھ نکالا اور آ کر کے سرہانے کھڑا ہو گیا کہ معلوم نہیں کہ کب ان کی نیند کھل جائے اور یہ لوگ دودھ پیاسے ہوں اور ان کو دودھ پلانا پڑ جائے، اور اپنے بچوں کو بھی نہیں پلایا تھا میں نے، تاکہ ہمارے والدین سے پہلے ہمارے بچے نہ پی لے۔ اور اسی ارادے سے وہاں پر کھڑا رہا، رات گزر گئی، صبح ہو گئی، صبح کے وقت ان کی نیند کھلی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے دعا دی، اے میرے مالک، اے میرے اللہ، یہ جو عمل میں نے کیا ہے اپنے والدین کے ساتھ کسی کے لیے نہیں ہے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا، آپ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا۔ اے اللہ، اگر میرا عمل یہ خالص آپ کے لیے ہے تو اس مصیبت سے ہم کو نجات عطا فرمائیے۔ جب آدمی جو ہے خالص عمل اللہ کے لیے کرتا ہے اور اللہ سے رو رو کر گڑا کر کے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم اس کو ہر مصیبت سے بچا دیں گے، ہر مصیبت سے نکلنے کا راستہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غار سے اس پتھر کو ہٹا دیا اور وہ تینوں آدمی صحیح سالم باہر نکل گئے۔ تو جو آدمی اپنے والدین کی صدق نیت سے خدمت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دنیا ہی کے اندر اس کو انعامات سے نوازتے ہیں اور تکلیفوں سے اس کو بچا لیتے ہیں۔ اور جو آدمی اپنے والدین کو ستاتا ہے، مارتا ہے، گالی دیتا ہے، گھسیٹتا ہے، اس کے بارے میں بہت سختی وعید فرمائی گئی ہے۔ فرمایا گیا جو لوگ اپنے والدین کا احترام نہیں کرتے ان کی اولاد بھی ان کا احترام نہیں کرے گی۔ جو آدمی اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، تکلیف پہنچاتے ہیں، تو دنیا کی زندگی کے اندر ان کی اولاد بھی ان کے ساتھ وہی معاملہ کرے گی۔ جو آدمی اپنے والدین کے ساتھ جیسا معاملہ کرتا ہے ان کی اولاد اسی کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گی۔ اس لیے فرمایا گیا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہاری خدمت کرے، تمہاری فرما بردار بن جائے، تمہارا مطیع بن جائے، تمہارا کہنا ماننے والی بن جائے، تو تم اپنے والدین کا اکرام کرو، ان کی عزت کرو، ان کے جو حقوق بیان کیے گئے حدیث پاک کے اندر ان کو بجا لاؤ۔ سب سے بڑا حق والدین کا یہ ہے کہ ان کی خدمت کی جائے، ان کو آرام پہنچانے کی فکر کی جائے اور ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ محبت ان کی دل کے اندر ہو، عظمت بھی ہو، وقار بھی ہو دل کے اندر۔ اور فرمایا گیا جن کے والدین حیات سے نہیں ہیں تو ان کے لیے بھی حدیث پاک کے اندر حقوق بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہے آدمی، ان کے لیے ہمیشہ مغفرت کی دعا کرتا رہے، ہمیشہ، صرف 40 دن پہ نہیں، سالانہ نہیں کہ 40واں آ گیا چلو 40واں منا لیا، دعا کر لیا، ختم نہیں، بلکہ ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ جب بھی آدمی قرآن پاک کی تلاوت کرے ان کو پڑھ کر کے بخش دے۔ اور ثواب پہنچانے کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، دن متعین نہیں ہے کہ اس دن ہم ثواب پہنچائیں گے تو ثواب پہنچے گا، اس وقت ہم ایصال ثواب کریں گے تو ایصال ثواب ہوگا، نہیں۔ جب بھی موقع ہو، جب بھی وقت ملے، آدمی قرآن پاک کی تلاوت کرے، 1 سورہ یاد ہو، 2 سورہ یاد، جتنا بھی پڑھ سکتا ہو اتنا پڑھے اور اس کا ثواب اپنے والدین کو، اپنے رشتہ داروں کو پہنچاتا رہے۔ تو سب سے پہلا حق یہ ہے جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہے۔ اور اس کے بعد فرمایا گیا حدیث پاک کے اندر ایصال ثواب طاعت، یعنی اپنے اچھے کاموں کا ثواب بھی ان کو پہنچاتا رہے۔
اپنا اچھا صدقہ کر دیا, خیرات کر رہا ہے تو ان کے نام سے کر دے, ان کا نیت کر لے کہ یہ ثواب جو ہے ہم کو مل رہا ہے ان کو پہنچ جائے, اور ان کے قرضوں کو ادا کرنے کی کوشش کرے. اور ان کا حق یہ بھی ہے کہ کبھی کبھار کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ ان کی قبر پہ جا کر کے ان کی قبر کی زیارت کرے اور وہاں پر فاتحہ وغیرہ پڑھے, ان کے لیے ایصال ثواب کرے کم سے کم. اور سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ جمعے کے دن جمعے کے دن آدمی اپنے ماں باپ کی قبر کے اوپر جائے. تو جو آدمی اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا بھی بنا دیتے ہیں اور آخرت بھی بناتے ہیں, اور جو آدمی اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتا تو دو آخرت تو برباد ہوتی ہی ہے, دنیا کے اندر بھی اس کے لیے وعید بیان فرمائی گئی ہے. حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے لیے بہت ہی خطرناک بد دعائیں دی ہیں. حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ وہ آدمی ہلاک ہو جائے, تباہ ہو جائے, برباد ہو جائے, وہ آدمی ہلاک ہو جائے, تباہ ہو جائے, برباد ہو جائے جن کے والدین حیات سے ہوں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بد دعا دی ہے اس آدمی کے لیے جن کے والدین حیات سے ہوں اور ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ بن جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی ہلاک ہو جائے, برباد ہو جائے, تباہ ہو جائے. اب ذرا سوچئے کہ جس کے بارے میں رحمت للعالمین, جن کے وجہ سے ان دنیا کو بنایا گیا, سنوارا گیا, وہ پیغمبر کسی آدمی کے لیے بد دعا کر دے تو اس کی ہلاکت کے لیے کیا اس کو کوئی بچا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بچا سکتا ہے. تو اس لیے میرے بھائی بزرگ دوستو, والدین کی خدمت کرنا اور ان کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا کہ کسی قسم کی بے ادبی ہمارے طرف سے نہ ہو جائے, اور اگر بے ادبی ہو جائے تو ان سے جا کر کے آدمی معافی مانگ لے, ان سے رو رو کر کے گر گڑا کر کے ان سے معافی مانگے اور ان سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کرائے, ان کے لیے ان سے دعا کروائے. ماں باپ کی دعا بچوں کے حق میں زیادہ قبول ہوتی ہے, اس لیے والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو بد دعا نہ دیا کریں, اور بچوں کو چاہیے کہ اپنے والدین سے دعائیں حاصل کریں, ایسا کام نہ کریں جس سے ان سے بد دعائیں ہم کو ملتی رہے. اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستو, یہ چند باتیں ہیں. اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا ہے اور ان کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو